वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम हमारी भी सुनो में बदर मुनीज चौधरी हाजिर खिदमत है और आपकी ईमेल्स का, टेलीफोन का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आपकी तजावीज़ से ही हम आगे बढ़ते हैं, हमें रास्ता मिलता है कि हम क्या देखें पाकिस्तान के हवाले से, क्या कहें और किस तरह सोचें। आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं info@tv1canada.com। पाकिस्तान के इलेक्शन की बात हो रही थी और कई ऐसे लीडर्स जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं और तैयारियां उन्होंने मुकम्मल कर ली हैं। उनमें पाकिस्तान के साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ भी हैं, जिन्होंने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान जाने वाले हैं। ये जो ऐलान है वो किस हद तक दुरुस्त होगा, कई लोग बड़े शकूक व शुबहात ज़ाहिर कर रहे हैं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने ये सियासी ऐलान किया है, वो पाकिस्तान जा ही नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान जाते ही हथकड़ी जो है वो उनका इस्तकबाल करेगी। लाइन पर हैं हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग कनाडा, जिसको हम मुशर्रफ लीग भी कह सकते हैं, उस कनाडा के नायब सदर मोहम्मद ज़िया साहब। ज़िया साहब, आपका शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम, आपने टाइम दिया। अच्छा ज़िया भाई, ये बताएं कि वाकई परवेज़ मुशर्रफ साहब पाकिस्तान जा रहे हैं कि सियासी ऐलान है ये? नहीं, इंशाल्लाह वो पाकिस्तान जा रहे हैं और ये कन्फर्म है। अब तो आपने देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा पाकिस्तान में, तो वहाँ भी न्यूज़ काफ़ी आई हैं और जनरल साहब ने दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उसमें भी उन्होंने वाज़ेह ऐलान किया है कि जब भी ये असेंबली डिसॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट वीक पाकिस्तान में होंगे इंशाल्लाह। नहीं, लेकिन ये है कि वो ऐलानात तो पहले भी वो कर चुके थे, उसके बाद उनको ऐलानात वापस लेना पड़े और वो पाकिस्तान नहीं जा पाए। तो इस वक्त उन्होंने शर्त ये आयद कर दी है कि तहलील हो पाकिस्तान में कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियाँ, उसके बाद वो अपनी तारीख का ऐलान करेंगे। तो वहाँ तो हथकड़ी होगी। आप भी जा रहे हैं साथ कि आप दूर से तमाशा देखेंगे? नहीं, हम जनरल साहब के साथ हैं, बिल्कुल। मैं भी जा रहा हूँ और यहाँ से बहुत सारे लोग जा रहे हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। और ऐसे है कि वो तो एक, आपको पता है, सारे सियासी मुकदमात हैं, वो तो हम उनका इंशाल्लाह पूरा उन मुकदमात का फेस करेंगे। और ये अब देखें आप, परवेज़ मुशर्रफ के हम भी साथ है, इतनी दुनिया पाकिस्तान में कितने हालात खराब हैं, तो मेरे ख्याल से परवेज़ मुशर्रफ साहब को जाना चाहिए और वो जा रहे हैं इंशाल्लाह। और जो भी मुकदमात है हम उनका सामना करेंगे। नहीं ज़िया साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, निगरान हुकूमत आ चुकी होगी, आपको यकीन है कि जो निगरान हुकूमत है वो आपको गिरफ्तार, परवेज़ मुशर्रफ को गिरफ्तार नहीं करेगी? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि निगरान हुकूमत क्या करेगी, अभी हमें नहीं पता। मगर ये है कि जो भी केसेस हैं, जो भी मैं पर्सनली ये फील करता हूँ, ये सारे पॉलिटिकल केसेस हैं, तो ये केसेस चलते रहेंगे। देखेंगे हम अदालतों का, देखें अब अदालतें फ्री हैं, तो हम जो भी अदालत फैसला सुनाएंगे हम उसको मानेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कहाँ का प्लान है? कराची उतरने का, लाहौर उतरने का या इस्लामाबाद उतरने का? मेरे ख्याल से कराची और इस्लामाबाद दोनों में से एक हो सकता है। अच्छा, तो वहाँ पे तो पुलिस इस्तकबाल करेगी आप लोगों का, लोग तो नहीं होंगे वहाँ पे? देखिए, पुलिस भी हमारी है, लोग भी हमारे हैं। अच्छा, मुश्किल में पाकिस्तान है, हमें जाना ही जाना है, पाकिस्तान को बचाना है। और टोटल कितने लोग होंगे परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ? उनके जहाज पूरा आप लोगों ने चार्टर्ड करवा लिया है या क्या प्लान क्या है? कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके पास? देखें, अभी तो मेरे पास वाज़ेह इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं खुद दुबई जा रहा हूँ। अच्छा, तो इंशाल्लाह जब भी ये असेंबलियां जो डिसॉल्व होंगी, उसके नेक्स्ट वीक, जैसे परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बताया था कि हम पाकिस्तान में होंगे, और इंशाल्लाह हम होंगे। और मैं खुद जा रहा हूँ, मैं यहाँ से APMN कनाडा के मेरे जो हमारे प्रेसिडेंट है शहजाद साहब और पार्टी के जो मेंबरान हैं, सब हम लोग जा रहे हैं। तो देखें क्या बनता है इंशाल्लाह। वो हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारी पुलिस है। तो नहीं, पुलिस तो हमारी है, वो डंडा जो उनके हाथ में होता है वो बड़ा मेरे कमर पे आज तक मुझे महसूस होता है, क्योंकि एक बार पुलिस की मार मैं भी खा चुका हूँ। गवर्नर हाउस लाहौर के सामने सहाफ़ियों पर उन्होंने तशद्दुद किया था, अगले दिन पता चलता है कि पुलिस ने मारा है। तो अब देखें, अगर पाकिस्तान को, मैंने फिर वही कह रहा हूँ, अगर पाकिस्तान को बचाना है, ये चीजें तो साथ साथ चलती रहेंगी ना। हमें कुछ ना कुछ तो
آپ خود دیکھیں کہ جب پاکستان بنا تھا کتنی قربانیاں دی ہمارے بڑوں نے, ہمارے والدین نے, ہمارے کتنے بزرگوں نے کتنی قربانیاں دی. اب پاکستان اسی سٹیج پہ آج کھڑا ہے. اس کو پاکستان کو میں دیکھیں, یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ خود دیکھیں کہ پاکستان کے کتنے حالات خراب ہیں. نہیں حالات تو خراب ہیں. اچھا ہمارے ساتھ ہیں اجمل وائی صاحب مسلم لیگ نون کے, اور وہ بھی کوئی زیادہ خوش نہیں ہے آپ کے اعلانات سے. وائی صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ مشرف صاحب جا رہے ہیں اور ہمارے دوست ضیاء صاحب بھی ان کے ساتھ ہوں گے. جی مجھے تو بڑی خوشی ہوگی اگر یہ جائیں گے تو اچھی بات ہے. یہ جائیں, اپنے ملک میں جائیں اور جا کے دیکھیں کہ پولیس بھی اپنی ہے, لوگ بھی اپنے ہیں, جیلیں بھی اپنی ہیں, اور چیف جسٹس بھی اپنا ہے ہمارا. تو اچھی بات ہے یہ جائیں. ویسے ابھی تک تو کوئی انہوں نے جو بھی کہا اس کے اوپر عمل تو نہیں کیا آج تک انہوں نے. نہیں اب تو تیاری ہے ان کے ساتھ. ضیاء صاحب نے اور لوگوں نے ٹکٹیں جو ہیں بنوا لی ہیں, وہ تو جا رہے ہیں دبئی. وہ اب میرے خیال میں کہ شاید اب ایک آخری ان کا اعلان ہے, وہ انہوں نے جانا ہے. نہیں میرا نہیں خیال کہ یہ جائیں گے پاکستان, اور اگر جائیں مجھے نہیں لگتا. I don't want to think. اچھا آپ کو ڈاؤٹ ہے؟ نہیں جائیں گے نہیں یہ. اچھا یہ بتائیے ضیاء صاحب, جب ایئرپورٹ پہ آپ اتریں گے تو جب جو بھی 100-200 لوگ مشرف صاحب کے ساتھ ہوں گے تو لاٹھی چارج میں تو ساتھ کوئی نہیں رہتا. وہ پرویز مشرف کو ہتھ کڑی لگا کے وہ لے جائیں گے تھانے میں یا جیل میں یا کہیں بھی. تو آپ لوگ کیا کریں گے وہاں پر؟ دیکھیں میں نے پہلے بتایا کہ ابھی جو کچھ وہاں پہ ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا, ٹھیک ہے, مگر ہم اپنے لیڈر کے ساتھ ہیں. نہیں سوچا ہے آپ نے کیا ہوگا؟ آپ کے پاس سامان ہوگا, کیونکہ جو آنسو گیس ہے وہ تو آنکھیں بند کر دیتی ہے, لاٹھی چارج جو ہے وہ انسان کو زمین پر گرا دیتا ہے. تو لوگ جو ہیں وہ اتنے ہٹے کٹے جا رہے ہیں, یا ان کو نالج ہے پاکستان کی پولیس کا وہ کیا کرنے والی ہے؟ اور جیلوں میں تو بڑا موٹا مچھر ہوتا ہے, اور پرویز مشرف صاحب جو پاکستان کے صدر رہے ہیں انہوں نے تو جیل آج تک نہیں دیکھی. دیکھیں بات سنیں, میں بھی پاکستان میں بڑا ہوں, پلا ہوں ادھر ہی, میں نے بھی وہ پولیس دیکھی ہوئی ہے. جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں جنرل صاحب نے بھی وہی پولیس دیکھی ہوئی ہے. ہمیں یہ لوگ سر انہوں نے پروٹوکول دیکھا ہوا ہے, وہ انہوں نے آج تک ایک رات ایسی باہر نہیں گزاری. اور جو وہ لندن میں اور پاکستان میں بھی جس طرح کی جو پاکستان کا صدر بادشاہ سلامت ہوتا ہے اور آرمی چیف کے طور پہ. ہاں جی آپ پوچھیں, ڈائریکٹ پوچھیں. نہیں آپ کے تھرو اچھا آپ ان سے پوچھیں کہ ان کے جو جمہورے تھے وہ جو اپنا وہ ساتھ ان کو ویلکم کریں گے وہاں پہ, جو کون ہیں وہ, کون لوگ جو کاف لیگ کے جو تھے, کاف لیگ کے جو ضیاء صاحب پوچھ رہے ہیں وائی صاحب کے جو کاف لیگ کے آپ کے دوست ہیں وہ وہاں پر ایئرپورٹ پہ آئیں گے یا وہ آپ لوگوں کو ویلکم کریں گے؟ کوئی ان سے رابطہ دیکھیں بات سنیں, میں دوبارہ پھر یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جنرل پرویز مشرف ہمارے لیڈر ہیں, ہم ان کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. ہم کوئی نواز شریف کے وہ جو جمہوری جیسے میرے بھائی نے بتایا, ہم وہ نہیں ہے کہ وہ ان کو پکڑ کے جیل میں لے گئے اور ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں گیا اور ملک چھوڑ کے چلے گئے اور دیکھتے رہ گئے یہ لوگ. سر یہ تو ہے, ویسے سر ان کی بات میں وزن ہے. وائی صاحب یہ بتائیں کہ کتنے لوگ باہر آئے جب نواز شریف صاحب معاہدہ کر کے باہر چلے گئے, تو کتنے لوگ باہر آئے ان کے؟ جی اپنا مشاہد اللہ بھائی جو ہیں ان کو کراچی میں اب تقریباً کوئی 2-3 تو وہ مشاہد اللہ صاحب تو پکڑ کے لاٹھی چارج کیے گا. جو سینیٹر مشاہد صاحب یا مشاہد اللہ جو سینیٹر مشاہد اللہ, اچھا ہاں پھر ان کو جیل میں ڈالا گیا. اس کے بعد لاہور میں لوگوں نے ایجیٹیشن کیا, لیکن آپ لوگوں نے معاہدہ کر لیا, آپ لوگ باہر چلے گئے. وہ تو اپنی مرضی سے گئے, وہ کسی مشرف صاحب کسی معاہدے کے تحت نہیں گئے, وہ اپنی مرضی سے گئے, مرضی سے آئیں گے. شاہانہ ممکن ہے کوئی استقبال کرنے والا ہو یا کسی نے کہا ہو کہ آ جائیں جناب. میرا خیال ہے کہ ہمیں کم از کم آج کی دور میں, آج کی ڈیٹ میں, آج کی ڈیٹ میں 2013 میں ہمیں یہ شرم آنی چاہیے کسی ڈکٹیٹر کی سپورٹ یا اس کے ایسے فیل کو سپورٹ کرتے ہوئے ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم کسی بھی ڈکٹیٹر کو اس عمل کو سپورٹ کریں. ٹھیک ہے آپ مشرف صاحب کے ساتھی ہیں, ابھی کوئی مسئلہ نہیں, انہوں نے پارٹی بنائی ہے, ہر ایک کو حق ہے پارٹی بنانے کا, لیکن اگر اس نے کوئی غلط کام کیا ہے پیچھے ہسٹری میں, اس کو کم از کم ہمیں سپورٹ نہیں کرنا چاہیے, ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے. وی شوڈ بی ریگریٹ آف دس تھنگ. ضیاء صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آپ کو شرمندہ ہونا چاہیے جو عمل کیا تھا اس نے, جو عمل کیا تھا اس نے, اس کے اوپر ہمیں ریگریٹ ہونا چاہیے کہ یار ہم نے برا کام کیا, ہم سوری کرتے ہیں اس کے اوپر, نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں کریں گے. ہم ایک جمہوری پارٹی بن گئے ہیں, ایک جمہوری جرنل بن گئے ہیں وہ,
تو اب سیاست میں آئیں. اب پچھلی بات کو آپ غلطی کو آپ اس کے اوپر آپ فخر کر رہے ہیں کہ یار ہم نے وہ بڑا اچھا کام کیا تھا کہ ایک منتخب نمائندہ کو ہم نے ہٹا دیا. تو اس کے اوپر تو آپ ہمیں شرمندگی ہونی چاہیے کہ ہم ایسا کام ہم نے کیوں کیا. میاں صاحب نے جو کیا آپ کے آرمی چیف. جی ضیاء صاحب میرے بھائی دیکھیے بات سنیں, انہوں نے ڈکٹیٹر کا بتایا. دیکھیے سب سے پہلے اگر بدر بھائی آپ کو پتا ہے کہ ڈکٹیٹر کی پیداوار کون ہے, مجھے یہ بتائیں. جنرل ضیاء نے کس کو لے کے آئے ہیں؟ نواز شریف خود ایک ڈکٹیٹر کی پیداوار ہے, اور ڈکٹیٹرشپ تو ان کے گھر میں ہے. دیکھیں ان کا بیٹا, یہ جو دو نون لیگ ہے نا, یہ تو خود الیکشن نہیں کرا رہے اپنی پارٹی کے اندر. بات سنیں, ان کا ہے کہ میرا بھائی آ جائے. آپ دیکھیں 99 کا جو دور تھا تو اس میں ایک وہ پی پی کے پریزیڈنٹ تھے فاروق لغاری. نواز شریف جب پارلیمنٹ میں جب وہ اقتدار میں آئے, انہوں نے آتے ہوئے ان کو اتار دیا, اور اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک جو اپنے پسند کے جو پریزیڈنٹ تھے رفیق تارڑ, ان کو لے کر آ گئے. وہ شریف آدمی کو لے کے آئے تھے, وہ شریف آدمی تھا رفیق تارڑ. بات سنیں, اس کے بعد ان کی وہ چیف جسٹس ہے, ان کے ساتھ نہیں بنی. دیکھیں انہوں نے ایک سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیا, وہاں توڑ پھوڑ کی ہے. ڈکٹیٹرشپ دیکھیں, اب میں خود بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ آن ریکارڈ ہے, میں کوئی اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. اور اس کے بعد انہوں نے آرمی چیف جو ہے اس کو بھی چینج کیا. تو بھائی بات سنیں, ڈکٹیٹرشپ تو ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, وردی پہننے سے یا اس کے وہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. ڈکٹیٹرشپ ایک مائنڈ میں ہوتی ہے. تو میرے خیال سے یہ جتنی بھی یہ نواز شریف کی جمہوریت, ان کا جو ایک سٹائل ہے وہ خود ایک ڈکٹیٹرشپ. چلیں ضیاء صاحب, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا. اور آپ نیک خواہشات ہیں آپ کے لیے جب آپ دبئی جائیں, پاکستان کراچی یا اسلام آباد اتریں. جی کچھ کہنا ضیاء بھائی کی ایک دو بات انہوں نے بالکل جلدی سے میں کہہ دوں گا کہ یہ جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے نا, میں چھوٹی سی مثال دوں گا. اگر گھر کا باپ جو ہے وہ سخت مزاج ہو نا, بچے نالائق ہوں تو ان کو سیدھا کرنے کے لیے, تو اگر وہ سختی کرتا ہے تو اپنی مرضی سے وہ اپنا حکم چلاتا ہے وہاں پہ, تو وہ گھر کا سرپرست ہے, اس کو منتخب کیا گیا. لیکن جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے نا, وہ باہر سے آگے وہ چور آگے ڈاکو آگے قبضہ کر لے, وہ ڈکٹیٹر ہے. وقفے کے بعد آپ سے بات کریں گے. ضیاء صاحب بہت شکریہ جی. اور اسلام آباد اور یا کراچی آپ اتریں, ہماری دعا ہے کہ لاٹھی چارج یا ہتھ کڑی کی بجائے آپ کا استقبال جو ہے وہ پھولوں سے ہو. بہرحال دیکھتے ہیں پرویز مشرف صاحب اپنے اعلان پر قائم رہتے ہیں یا نہیں. کمرشل وقفہ چھوٹا سا لے لیتے ہیں, اس کے بعد وائیں صاحب کو تھوڑا سا غصہ آیا اس بات پہ کہ کیا میاں نواز شریف کے اندر ڈکٹیٹر ہے یا انہوں نے ڈکٹیٹرشپ کا لبادہ اڑا ہے. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں پروگرام ہماری بھی سنو. تھینک یو سر.